ہے کہ میاں صاحب کا قوم پرستوں کو قومی دھارے میں لانے کی ایک ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عطا اللہ مینگل نے بھی کہا تھا، والد صاحب نے، کہ ہم ریاست سے بیزار ہو چکے ہیں، اور آج اختر مینگل ان کے صاحبزادے بھی اسی قسم کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں. کیا شہباز شریف یا کسی نے بھی آپ کی صفوں میں سے اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ہم بہت قدر کرتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب. ہمارے ساتھ 16 ماہ کولیشن کا بہت ہم نے کلوزلی بلوچستان کے مسائل کے اوپر اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں. ان کو قومی سیاست کے اندر اور بالخصوص قومی اسمبلی کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پہ ضرور نظر ثانی کریں گے. احسن اقبال صاحب، سردار اختر مینگل نے شکوہ یہ بھی کیا کہ شہباز شریف صاحب بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے 3 دن بعد بلوچستان گئے اور اسی دن واپس بھی آ گئے. یہ رنجشیں تو بہت گہری ہیں. اب ان کا شکوہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کرتے ہیں اور اب وہ استعمال نہیں ہوں گے. بٹ شاید اس سے زیادہ غور اور فکر اس امر کی ہے کہ جو آپ کی اپنی صفوں سے انٹروسپیکشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا ہوگا کہ کل کے اتحادی آج مخالف کیمپ میں کیوں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کا بھی فرض ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا رکھیں. دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بہت ہی جسے کہہ لیجئے بڑے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس سے ہم نکلنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 6 مہینوں کے اندر جو حکومت نے سمت اختیار کی اور جو فیصلے کیے، اب اس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلی دفعہ 4 سالوں میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. اسی طرح جو ہمارے سٹاک مارکیٹ ہے اس نے نئی بلندیوں کو چھوا ہے. دنیا کی 2 ریٹنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے پاکستان کو پازیٹیو ریٹنگ دی ہے اور درجہ بندی اوپر کی ہے. اسی طرح پاکستان میں فوڈ انفلیشن قابو میں آئی ہے. یہ سب بہت مثبت اشاریے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلے 5 سال ہم ملک کے اندر امن رکھیں، استحکام رکھیں. دیکھیے مہر صاحبہ، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج تسلیم کر چکی ہیں. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کا حلف اٹھا چکے ہیں، وہ اپنا ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں، وہ ہر طرح سے ووٹ دے چکے ہیں وزیر اعظم کو، صدر کو، سپیکر کو. تو انہوں نے ان انتخابات کے نتائج کو تو لیجیٹمائز کر دیا ہے اس کا حصہ بن کر. اب اگر آپ سڑکوں کی سیاست کریں، اب اگر آپ ملک کے اندر دھرنا اور انتشار پیدا کریں، تو یہ تو پھر معاشی سیبوٹاج ہے. اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے. آپ اسمبلیوں کے اندر آئیں، اسمبلیوں کے اندر آ کر اپنا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں. اور پاکستان کی صورت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو کل محاصل ہیں وفاقی حکومت کے 10,000 ارب آتا ہے اور 10,000 کا 10,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. ہم اس طرح کی صورتحال میں اگر آگے بڑھیں گے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے وسائل بڑھائیں، ٹیکس ریونیوز بڑھائیں. اگر ہم ہڑتالیں کریں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے، ملک میں ڈسرپشن کریں گے، تو یہ ریونیوز کم ہوں گے. اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ عام آدمی پہ پڑے گا.